سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر نمبر 3.1، وحی کا آغاز۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحی آنے سے پہلے کئی پتھر مجھے سلام کرتے تھے، میں ایک پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں جو مجھے ہمیشہ سلام کرتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے ہر روز خواب آتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب ایسے ہی سچے تھے جیسے سورج کا نکلنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوابوں کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تو فرمانے لگیں، یہ کسی اچھی چیز کی طرف اشارہ ہے، یہ کسی اچھی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ذہانت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وحی کے آغاز کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ایک طویل حدیث بخاری میں ہے، لیکن یہ نکتہ واضح ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت کے بارے میں روایت کر رہی ہیں جب حضرت عائشہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں۔ یقیناً ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ خود بتایا، جیسا کہ ایک خاوند اپنی بیوی کو ساری باتیں بتاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اس کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہوئی اور آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف رہتے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی تحقیق کے مطابق جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمری حساب سے عمر 40 سال 6 ماہ 12 دن اور شمسی حساب سے 39 ایئرز 3 ماہ اور 22 دن تھی، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے اور کہنے لگے، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر ایسا بھینچا کہ میری سب طاقت ختم ہو گئی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے پکڑ کر اتنا بھینچا کہ میری سب طاقت ختم ہو گئی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے پھر کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے تیسری بار پکڑ کر مجھے بھینچا اور پھر مجھے چھوڑ کر کہا، سورۃ العلق آیت نمبر 1-5، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب بڑی عزت والا اور کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ یہاں لفظ اقرا کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ کاغذ وغیرہ سے پڑھیے، دوسرے یہ کہ اپنے حافظہ سے پڑھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کاغذ سے پڑھیے سمجھ رہے تھے۔ جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حافظہ سے پڑھنے کو کہہ رہے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پڑھنے میں مدد فرمائے گا اور اللہ رب العزت آپ کو بتائے گا کہ کیا پڑھنا ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے اشرف المخلوق
یعنی انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور وہ اللہ عزت والا اور بہت مہربان ہے۔ اس نے انسان کو قلم سے وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بولنا سکھایا، ورنہ ہم جانوروں کی طرح آوازیں نکالتے رہتے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی سکھائی، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو لکھنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا، اور ہم قلم کے ذریعے اپنا علم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ پس قلم اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پہلی وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو کر ہانپتے کانپتے گھر پہنچے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ یہاں واضح ہو کہ اس وقت ابو طالب زندہ تھے، اور آپ کے کئی اور چچے بھی زندہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے پاس نہیں گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس مدد کے لیے گئے اور سکون کے لیے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ صاحبہ پر کتنا زیادہ اعتماد تھا۔ سبحان اللہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو وحی کے نزول کا پورا واقعہ سنایا، اور فرمایا مجھے اپنے بارے میں کچھ خدشات لاحق ہیں۔ اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ بالکل نہ گھبرائیے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد فرماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مصائب میں دوسروں کی اعانت فرماتے ہیں۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فراست اور آپ کی پرسکون ازواجی زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ حنیف تھے، یعنی بت پرستی نہیں کرتے تھے اور عیسائی تھے۔ انہوں نے قصہ سننے کے بعد کہا یہ تو وہی ناموس یا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ پھر کہا کاش مجھ میں اس وقت سکت ہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکوں، جب آپ کی قوم آپ کو آپ کا مذاق اڑائے گی اور آپ کو ایذا پہنچائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ آپ نے حیران ہو کر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ آپ واپس گھر آئے اور ورقہ بن نوفل چند دن بعد فوت ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے سفید جبہ پہنے دیکھا ہے اور اسے جنت نصیب ہوئی ہے۔ پس حضرت خدیجہ کے بعد ورقہ بن نوفل دوسرے مسلمان تھے۔ اس کے چند دن یا چند ماہ اس کے بعد چند دن یا چند ماہ وحی نہ آئی۔ پھر آپ نے فرمایا ایک دن میں پیدل جا رہا تھا کہ مجھے آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا نظر آیا۔ میں خوف زدہ ہو گیا اور جلدی سے گھر واپس آیا اور گھر والوں سے کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وحی لے کر آئے۔ سورۃ المدثر آیت 1-5۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے چادر میں لیٹے ہوئے اٹھیے، یعنی اس آرام دہ زندگی کو چھوڑ دیجیے اور یاد دہانی کرائیے یا ڈرائیے۔ اس کے دوران اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہیے اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، یعنی اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک رکھیں
اور ناپاکی اور بتوں وغیرہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ بس پہلی وحی سے آپ نبی بنیں اور کم فانذر سے رسول بنیں، اس کے بعد وحی مسلسل آنے لگی۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔